السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہر 11 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت جب بے پناہ جوش میں آتی ہے تو اپنے بندوں کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرنے اور ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے رمضان المبارک کو بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو اپنے نبیوں پر نازل فرمایا۔ یکم رمضان المبارک کو ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، 2 رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 6 رمضان المبارک کو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، 12 رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جبکہ 21 رمضان المبارک یعنی شب قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ناظرین، رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت اس کے روزے رکھنا ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، روزوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ ناظرین، اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری آسانیاں فرمائیں۔ پچھلی امتوں پر 24 گھنٹوں کا روزہ فرض تھا، اور شروع میں تو اس امت پر بھی 24 گھنٹے تک کا روزہ تھا، اور ان کا سحر و افطار کا وقت تقریباً ایک ہی تھا۔ مغرب کے بعد اگرچہ بغیر کھائے پیے یا افطاری کیے بغیر ہی اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ناظرین، اس جگہ پر ایک نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں روزوں کا حکم کیوں دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کون لوگ ہوتے ہیں یا ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہی متقیوں کی صفات کا تذکرہ کیا، جن میں پہلی صفت یہ تھی کہ ہم ایمان بالغیب لائیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جب اس کے نام پر خرچ کرنا پڑے تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر اور روز آخرت پر۔ اب ناظرین، یہ 4 چیزیں ہیں، جس میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی وہ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اب ان میں کوئی بھی ایسی صفت یا ایسی چیز موجود نہیں جس کو اپنانا اور اپنے اندر پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ ناظرین، آسان الفاظ میں اللہ کے احکامات کو ماننا اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ان سے رک جانا پرہیزگاری اور یہی متقی کی تعریف ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کو اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔